نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو اور سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ اس آیت سے مقصود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دینا اور حضور کی نافرمانی سے منع کرنا ہے۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کا جو ذکر اس آیت میں آیا، اس سے اس بات پر متنبہ کرنا ہے، تنبیہ کرنا ہے کہ اللہ کے محبوب کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، جیسا کہ آپ 5ویں پارے میں بھی سن چکے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کا حکم مانا، گویا کہ اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور اس آیت میں یہ بھی کہا گیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے نہ سنا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہودی ہیں۔ وہ یہودی کہ جس طرح وہ کہا کرتے تھے کہ حالانکہ ہم نے سن لیا، لیکن قرآن کہتا ہے پھر وہ بعد میں کہا کرتے کہ ہم نے نہ سنا۔ تو فرمایا کہ جو سن کر فائدہ نہ اٹھائے اور نصیحت حاصل نہ کرے تو اس کا سننا ہی نہیں ہے، یعنی سن کر جو نصیحت حاصل نہ کرے تو بیکار ہے، اس نے اپنے آپ کو بیکار وقت ضائع کیا کہ اس نے سن کر فائدہ نہ اٹھایا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ منافقین کا حال ہے، یہ مشرکین کا حال ہے۔ مسلمانوں، تم اپنے آپ کو اس روش سے باز رکھنا کہ تم قرآن و حدیث سن کر بھی اگر اس پر عمل نہ کرو تو گویا کہ تمہارا سننا ہی نہ ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس بات سے روکا گیا۔ اور اگلی آیت میں تو اور جھنجھوڑ کر بتایا گیا کہ جو نہیں سنتے ان کا وہ کیسے لوگ ہیں۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں کہ جو بہرے گونگے ہیں، جن کو عقل نہیں۔ فرمایا کہ مخلوق خدا میں روئے زمین پر اللہ کے نزدیک بدتر وہ ہیں کہ جو نہ حق سنتے ہیں، نہ حق بولتے ہیں، نہ حق کو سمجھتے ہیں۔ ان کے پاس کان بھی ہے، زبان بھی ہے، عقل بھی ہے، لیکن ان تینوں چیزوں سے کہا کہ وہ فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور فرمایا کیوں بدتر ہیں؟ تو کہا اس وجہ سے بدتر ہیں کہ وہ دیدہ دانستہ طور پر وہ بہرے بنتے ہیں، وہ گونگے بنتے ہیں، اور وہ عقل سے دشمنی کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں عقل دی لیکن وہ اپنی عقل سے دشمنی کرتے ہیں۔ اس آیت کا میں شان نزول بھی آپ کو بتا دوں۔ علماء نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنی عبدالدار بن قصی کے حق میں نازل ہوئی، جو یہ کہتے تھے کہ جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہم اس سے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ یہ سب لوگ اس کہنے کی وجہ سے کیونکہ حضور کو مانتے بھی نہیں تھے، اور حضور جو دین لائے یہ برملا کہتے تھے کہ ہم بہرے ہیں، ہم گونگے ہیں، ہم اندھے ہیں۔ اللہ نے ان کی سزا ان کو یہ دی کہ یہ جنگ احد میں یہ سب کے سب مارے گئے، اور ان میں سے صرف 2 شخص ایمان لائے اور وہ صحابی رسول بھی بنے۔ ان میں سے ایک حضرت مصعب بن عمیر اور ایک حضرت ثعبت بن حرملہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی بنے اور یہ دونوں ایمان لے کر آئے۔ یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، باقی پورا قبیلہ یہ کہتا تھا کہ ہم اس سے بہرے اور گونگے ہنتے ہیں جو حضور لائے۔ تو ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم حضور کے لائے ہوئے دین کو ہم کس طرح ایکسپٹ کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان
کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ روح گردانی کرتے ہوئے پلٹ جاتے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمائش کرتے کہ یہ جو قبیلہ ہمارا مر گیا، قصی جو احد میں مارا گیا، حضور سے یہ فرمائش کرتے تھے کہ اسے زندہ کر دیں، اور یہ زندہ ہو جائیں، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے سارے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ بابرکت بزرگ تھے، وہ زندہ ہو جائیں، اور وہ زندہ ہو کر حضور آپ کی نبوت کی گواہی دیں تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے آیت نازل کر کے فرمایا، محبوب ہم ان کی خواہش کے مطابق قصی جو ان کا پورا قبیلہ ہے اسے زندہ بھی کر دیں اور یہ اس کا کلام بھی سن لیں، لیکن محبوب یہ روح گردانی کرتے ہوئے پلٹ جائیں گے، یعنی زندہ ہم آپ ان کو یہ معجزہ بھی دکھا دیں گے اور یہ زندہ ہو کر آپ کی گواہی بھی دیں گے، لیکن کیونکہ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ خبر، یہ جو خیر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، تو فرمایا خیر سے مراد صدق اور رغبت ہے، یعنی اللہ ان لوگوں کے دلوں میں قبول حق کا سچا جذبہ اور رغبت جانتا، یعنی پاتا تو انہیں سنا بھی دیتا، انہیں معجزہ دکھا بھی دیتا، حق سنا بھی دیتا، لیکن محبوب چونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں نہ وہ صدق ہے، سچائی ہے، نہ وہ رغبت ہے کہ ایمان قبول کرنے کی ان کے دل میں رغبت ہی موجود نہیں، لہٰذا اللہ ان کے مطلوبہ معجزات نہ دکھائے گا، اور اللہ دکھا بھی دیتا تو محبوب یہ منہ پھیر لیتے، اس لیے اللہ انہیں نہیں دکھائے گا۔ اب اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی وہ مقام، وہ شان، وہ عزت مومنوں کو بتائی، اور اگلی آیت سنیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اس علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور کا بلانا اللہ ہی کا بلانا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ، تو یہاں اللہ کی آواز کیسے، تو گویا کہ رسول اللہ کا بلانا یہ اللہ کا ہی بلانا ہے، اور اس میں لفظ دیکھیے دعا، ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا کہ وہ واحد کا صیغہ استعمال کیا اور یہ حضور کے لیے استعمال کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو بلائیں اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو۔ یہ اس آیت کا عمل کیسے ہوا تو بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہا تھا، فرماتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں آپ کے بلانے پر حاضر نہ ہوا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو حضور نے وہ صحابی حضرت ابو سعید سے کہا کہ اے ابو سعید، کیا اللہ نے اپنے کلام میں یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب تمہیں وہ بلائیں۔ اب پتہ چلا کہ نماز وہ اللہ کی پڑھ رہے ہیں لیکن حضور نے بلایا، تو علماء نے لکھا کہ اگر وہ آ جاتے، حضور جو کام دیتے وہ کام بھی کر لیتے، پھر
پھر آ کے وہیں سے نماز شروع کرتے، ان کی وہ نماز ٹوٹتی نہیں، یعنی گویا کہ وہ نماز میں ہی ہوتے، وہ نماز ہی میں ہوتے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ میرے آقا کی کیا شان ہے کہ اگر حضور بلائیں تو وہ نماز توڑ کر اسے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا، وہ نماز اس کی ٹوٹی نہیں، پھر وہ چاہے وہ کوئی بھی کام کر کے حضور کا واپس آ کے وہیں سے نماز پڑھتا تو اس کی وہ نماز وہ ویسے ہی ہوتی۔ لیکن ہم میں سے اگر کسی کی نماز ایسی ہو کہ وہ اگر کسی سے بات کر لے، کلام کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہ میرے آقا کی شان اللہ نے اس میں بتائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں بھی ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، اور وہ حدیث پاک یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب کی طرف تشریف لائے، اور حضرت ابی بن کعب اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو میرے آقا خود ان کے پاس آئے، حضور نے انہیں آواز دی، اے ابی، اے ابی۔ انہوں نے حضور کو نماز میں دیکھا، راوی کہتے ہیں حضور کو دیکھا لیکن اپنے منہ سے کوئی جواب نہ دیا، پھر اپنی نماز کو بہت مختصر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعلیکہ السلام، اے ابی، جب میں نے تمہیں پکارا تو جواب دینے میں تمہیں کون سی چیز رکاوٹ بنی؟ تو حضرت ابی بن کعب یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا قرآن میرے آقا سنا کرتے تھے، اور جن کا نام لے کر اللہ نے فرمایا تھا محبوب اپنا قرآن ابی کو سناؤ، یہ وہ صحابی ہیں حضرت ابی۔ یہ بہترین قاری تھے، ان کی معیت میں نماز تراویح کا بھی اہتمام شروع ہوا تھا، فاروق اعظم نے انہیں امام بنایا تھا اور ان کی معیت میں وہ نماز تراویح کا اہتمام ہوا تھا۔ حضور نے ان سے پوچھا اے ابی، تمہیں کس چیز نے مجھے جواب دینے سے روکا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا نے انہیں بھی فرمایا کیا تم نے اللہ پاک کا یہ ارشاد قرآن میں نہیں پڑھا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے۔ تو پتہ چلا رسول اللہ کا بلانا زندگی عطا کر دیتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے تو بندے کو نئی زندگی مل جاتی ہے، گناہگار جائے تو اس کی شفاعت ہو جاتی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے حضور کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے۔ یہ علماء نے اس کی بھی تفسیر لکھی کہ ہر اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی دیتی ہے تو اس کی مختلف تفسیر کی، مختلف تفسیر کیا کی؟ وہ مختلف فرمایا۔ اس میں ایک قول یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حضور کے بلانے پر اگر کوئی آ جائے تو وہ اگر کافر ہے تو وہ مردہ ہے، حضور اسے ایمان کی دولت عطا کرتے اسے زندگی دے دیتے ہیں، یہ ایک زندگی اس طرح ملتی ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہ چیز قرآن ہے، اور کیونکہ اس سے دلوں کی زندگی ہے، میرے آقا جو دیتے ہیں وہ قرآن دیتے ہیں، تو جو قرآن کو لے لے تو قرآن بندے کو زندگی دے دیتا ہے، اس کے دل کو نئی زندگی دے دیتا ہے۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں دلوں کی زندگی بھی ہے، اس میں نجات بھی ہے، اور دونوں جہان کی حفاظت بھی ہے۔ یہ قرآن کا مقام ہے کہ جو قرآن سے جڑ جائے تو اسے زندگی مل جاتی ہے، پاکیزہ زندگی ملتی ہے اور نجات مل جاتی ہے، اور دونوں جہانوں میں یہ قرآن اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور حضرت محمد بن اسحاق اسی آیت کے اس حصے کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے مراد جہاد ہے، کیونکہ اس کی بدولت ذلت سے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد شہادت ہے، کیونکہ شہداء اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ تو یہ زندگیاں یہ سب کس سے ملتی ہیں؟ یہ شہادت ہو یا قرآن ہو یا پھر جہاد ہو، یہ سب کس نے دیا؟ یہ میرے آقا نے دیا۔ تو یہ ساری چیزوں میں زندگی ہے، جو ان چیزوں کو لے لے گا اسے زندگی مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن حکیم بہترین سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن حکیم میں غور و فکر عطا فرما، غور و فکر کی دولت عطا کر دے، ہمیں فکر کے پرواز عطا کر دے، ہمیں غور و فکر میں جو چیزیں ہماری حائل ہو جاتی ہیں رکاوٹ بنتی ہیں یا اللہ ان چیزوں کو ہم سے دور فرما دے، ہمیں غور و فکر کی دولت عطا کر دے، ہمیں باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، باحیا بنا دے، حق بولنے والا بنا دے، حق سننے والا بنا دے، حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے، ہمیشہ ہماری زبان سے حق اور سچ کو جاری فرما۔ مولا کریم باطل کو باطل دکھا اور باطل سے ہمیں بچنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ آج 2 شعبان ہے اور تو نے اپنے محبوب پر آیت درود نازل کی، اس آیت درود کا صدقہ اللہ اپنے محبوب کا عشق عطا کر دے، آیت درود کا صدقہ حضور کی بارگاہ میں مرتے دم تک کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ یا اللہ حضور کا عشق ہماری رگوں میں ہماری نس نس میں مولا کریم سما جائے، ایسا عشق عطا کر دے۔ اللہ ہمیں حضور کا سچا غلام بنا دے، اللہ حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کی سچی اتباع اور اطاعت کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارا مولا کریم ہر عمل اخلاص والا ہو، ریاکاری منافقت مولا کریم ہر قسم کی بناوٹ سے مولا کریم ہمیں بچا لے۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت دے دے، اللہ اخلاص کی دولت دے دے۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم